دوستوں، ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر یا غنیوں کا یہ خاص عمل جو شخص بھی پڑھ لے گا اس کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، رستے کی تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور آخری کے 2 دن ہی باقی ہیں۔ آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے، 1 منٹ پہلے کا بھی اگر آپ لوگوں کو موقع مل جائے تو آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر اور یا غنیوں کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، گھریلو ناچاکیاں ہیں اور گھریلو پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف اور صرف ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر اور یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود اس دن کا ایک دن گن کر انتظار کیا کہ کب ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آئے اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ہم پڑھ لیں۔ اللہ والوں، مٹھی بھر چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہی ہے، بس آپ نے صاف ستھری لینی ہے۔ یعنی آپ لوگوں کے کچن میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چینی کی برنی میں کوئی چیز گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا عمل خراب ہو جائے۔ آپ نے صاف ستھری چینی لینی ہے، موٹے دانوں والی چینی لینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے 1 کروڑ لے کر آئے گا۔ ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کوثر کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ یا رزاقوں اور یا فتاحوں کا عمل بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، رستوں کی رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کیا کچھ کرنے والے ہیں ان سب چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا ارجنٹ وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے کہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کر دے گا، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص شعبان المعظم سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیاں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے مسائل سے نجات چاہتا ہے، گھر میں برکتیں وسعتیں چاہتا ہے، وہ بندہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند نظر آنے کے بعد بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے یکم شعبان کی مغرب سے پہلے 1 منٹ پہلے کا بھی وقت مل جائے، آپ لوگوں نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پڑھیں گے تو اللہ والوں پھر آپ کے اپنا مسئلہ ہے کہ آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ جو اس کا خاص اور اول وقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی 2-3 دن کا آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ جب بھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفوں کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، خوشحالی لاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان المعظم سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، وہ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ ہر حاجت کو پوری فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا،
جو شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ شعبان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو شعبان کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو مٹھی بھر چینی پر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز شعبان المعظم کا چاند آپ لوگوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، نہ ہی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی آپ لوگوں کو ٹھوکریں کھانا پڑے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، آپ لوگوں نے رجب کا پورا مہینہ ہی ضائع کر دیا، آپ لوگوں نے دوسروں کے چکروں میں اپنی پوری زندگی کو آپ لوگوں نے اندھیروں تک لے گئے، لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو کر کے دیکھیے گا۔ اس وظیفے کو پہلے کریں، اس کے بعد آ کر میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، کیونکہ 100% آپ کو فائدہ ملے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفے ایسے خاص ہیں کہ آپ کے لیے ایسے رزق کے بہترین مواقع لے کر آئیں گے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ تک وہ وظیفہ لے کر آتا ہوں جو وجود رکھتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت ہے، جن کو لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور بے شمار فائدے ہوئے۔ یہ وہ آزمودہ وظائف ہے جن سے میری بہت سی بہنوں نے، میری بہت سے بیٹیوں نے اپنی نسلوں کو آباد کیا۔ آج شعبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ لیجئے گا، آپ کے نصیب میں بھی میرا رب رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا، آپ کے مقدر چمک اٹھیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں ہیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی رب کریم غیب سے پورے فرمائے گا۔ آپ کو خود بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، راستے کہاں سے بن رہے ہیں۔ جس کام کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال پڑھتے رہے ہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، تو آج ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر آپ کے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا، اور آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، واقعی کسی اللہ کے بندے نے وظیفہ بتایا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو مصیبت زدہ ہیں، جو دکھیاری ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، نہ رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر آئے گا، اور جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ جن کے کاروبار نظر بد، حسد، جادو، جنات کی نظر ہو چکے ہیں، چلتا کاروبار تباہ اور برباد ہو چکا ہے، آپ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیے گا، بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف ایک بار شعبان کا چاند نظر آتے ہی وظیفہ پڑھ کر تو دیکھیں، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ کامیابیاں، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، نسلوں کو شاد و آباد فرما دیتا ہے۔
اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کے گھر کے بچے بچے کو ارب پتی بنا دے گا۔ صرف آج ماہ شعبان کے چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پہ ہیں، سفر میں ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی قید نہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا حق بھی ہے، ہر مرد مومن کا حق ہے کہ وہ شعبان کا چاند نظر آتے سورہ کوثر کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھے، کیونکہ سورہ کوثر ہی تقدیر کے بنتالوں کو کھولتی ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں تو نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پورے سال آپ کو کیا ملنا ہے، کیا رب نے آپ سے لینا ہے، آپ کو کیا دینا ہے، کب آپ نے مرنا ہے، کون جیے گا کون مرے گا، شعبان کے مہینے میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس مہینے کو تقدیر اور نصیب لکھنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص عمل، یہ شرطیہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ تو کیا، آپ کے گھر والے بھی امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے شعبان کا چاند نظر آتے ہی خصوصی دعا کروں گا، آپ نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے اور آپ نے آمین کے ساتھ اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ، تجھے میرے مولا اپنے رب ہونے کا واسطہ۔ ہماری تمام پریشانی، ہمارے تمام دکھ درد تکلیف کو دور فرما دے، ہمیں رزق حلال، رزق کریم اور رزق قصیر عطا فرما۔ ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ و طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد، جس کو کھانے کے بعد ہم لوگ نہ تو تیری گستاخی کریں، نہ ہی ہم سے کوئی نمازیں چھوٹے، نہ ہم اپنے والدین کے گستاخ بنے، نہ ہمارے بچے ہمارے گستاخ بنے۔ میرے مولا ہمیشہ ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا دے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا جو میرے بھائی نوکریوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین روزگار، بہترین نوکری عطا فرما۔ میرے مولا جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، ان کا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ میرے مولا تجھے شعبان کے بابرکت چاند کا واسطہ ہم سب کی دل کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو جب خبر مل جائے کہ ماہ شعبان کا چاند طلوع ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ لوگوں نے چاند کا اگر دیدار کر لیا تو ٹھیک، نہیں کرا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایک بار لیکن آسمان میں تلاش ضرور کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ابھی تک بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ شعبان کا چاند پورے سال میں ایک بار نظر آتا ہے۔ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی، یہ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھنے سے وظیفے کی کوئی اہم بات مس ہو گئی، آپ سے کوئی بات چھوٹ گئی تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ اللہ والوں، ویڈیو کو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کی بہترین رہنمائی ہو سکے۔ اب ایک بار آپ لوگ حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا، رزق اور دولت کی تقسیم ہو جائے گی۔ آپ نے خصوصی رب کریم کے سامنے بیٹھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، تو میرا رب اس مہینے میں آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ آپ اپنے ذاتی مکان کے حقدار ہو جائیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اولاد مانگ لیں، اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ بیٹے سے نوازے گا۔ جو بیٹی کے خواہش مند ہیں، بیٹی سے نوازے گا۔ مانگ لو، کیونکہ اس مہینے میں ہی اولاد کا، رزق، دولت کا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر چمک اٹھتی ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جو بندہ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتا ہے، وہ آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مانگ لے، کیونکہ آج رب کریم سے آپ جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اپنے تمام مقصد کی جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی چھوٹی بڑی خواہش ہے، رب سے مانگ لیں، انشاءاللہ ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ شعبان کا چاند نظر آتے ہی پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جسے یا رزاق یا فتاح کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ آج خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آج یہ چاند اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر کے جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے روزی دینے والی ذات، یہ رب کریم کی صفت ہے۔ جب کوئی بندہ قبولیت کی گھڑیوں میں یا رزاق پڑھتا ہے، میرا رب رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا فتاح پڑھتا ہے، یا فتاح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ اس نام سے مانگے گا، جو بھی مانگے گا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عمل صرف 1 سے 2 منٹ کا ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگے گا، فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کوتاہی سے شعبان کا چاند جو نصیب اور تقدیر کو لکھ کر جاتا ہے، فیصلے کر جاتا ہے، آپ کی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ وظیفے کی آپ کے لیے بہترین رہنمائی ہو سکے۔ یا رزاق یا فتاح دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق پڑھتے دوران جو کوئی تنگ دست ہے، فقیر بھی پڑھے گا تو میرا رب بادشاہی عطا فرمائے گا۔ جس گھر میں رزق کی کمی ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے رزق اور دولت کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی ہو جائے گی۔ آپ کے ہر مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف 11 بار یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ یا رزاق یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی خاص عمل ہے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر الحمدللہ ہم سب کو زبانی یاد ہے۔
اب نیت کریں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات شب بارات کی ہے۔ اس رات زندگی کا موت کا فیصلہ ہوتا ہے، نصیب اور تقدیر، رزق کی تقسیم کا، پورے سال کی ہر اچھی بری حاجت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نصیب میں آپ کی تمام چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے، پورے سال کا ایک ایک اعمال لکھ دیا جاتا ہے، آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ سورہ کوثر کو 15 بار پڑھیں گے۔ اللہ والوں میں شرط لگا کر کہتا ہوں، آپ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی، چاند کی خبر سنتے ہی پوری رات موجود ہے، پوری رات میں جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ پر چاہیں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر چلتے پھرتے جہاں دل کرتا ہے وظیفہ پڑھ لو، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو پوری رات میں وقت نہیں ملتا وہ یکم شعبان کو مغرب سے 1 منٹ کا بھی پہلے کا وقت ملے تو وہ پڑھ لے، یعنی مغرب سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ یکم شعبان کا پورا دن موجود ہے اور یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 15 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ آج جب رب کعبہ کے پیارے محبوب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اتنا نوازے گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ والوں 15 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے دل ہی دل میں جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، انشاءاللہ جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ والوں 15 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ سورہ کوثر کو جب آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص آیت ہے جسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر کو پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھ لیں، اس کے بعد ایک مٹھی چینی اپنے پاس لیا ہے۔ ہر گھر میں الحمدللہ چینی موجود ہوتی ہے، صاف ستھری چینی آپ نے لینی ہے۔ پہلے بھی لے کر بیٹھ سکتے ہیں، بعد میں بھی اٹھ کے جا سکتے ہیں اور چینی لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک مٹھی چینی لے لیں، اس پر آپ نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا غنیو، آپ نے اس یا غنیو اس چینی پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا غنیو یہ بہت ہی خاص نام ہے، یہ نام برکت کے لیے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک مٹھی چینی کا صدقہ جب آپ لوگ کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے، اور انشاءاللہ پورا مہینہ آپ کا بہترین گزرے گا، کیونکہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ ایک مٹھی چینی پر یا غنیو ایک پوری 100 بار یعنی ایک تسبیح مکمل آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب دھیان سے سمجھنے والی بات ہے، اب ذرا توجہ کیجئے گا اس چینی کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اس چینی کو آپ لوگ پہلے تو دعا کر لیں، پہلے دعا مانگ لیں اچھی طریقے سے، جو مانگنا ہے مانگے، اس کے بعد چینی کا آپ کو بتاؤں گا۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا چاند اللہ والوں سال میں ایک بار نکلتا ہے، یہ موقع ایک بار ہی آپ کو ملتا ہے۔ جن لوگوں نے پچھلے سال ان وظیفے کو کرا
میرے چینل پر جا کر دے سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال بھی یہ وظیفہ بتایا تھا اور بہت سے لوگوں نے، غالباً 3 لاکھ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو دیکھا تھا، اور انہوں نے بہترین رہنمائی کے لیے، ان کو یقین کرے فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اور کمنٹ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں 21,000 کے قریب کمنٹ بھی آئے تھے۔ اللہ والوں، وجہ کیا ہے آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے کی؟ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ مہینے خاص مہینے ہیں، یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ماہ رجب کے مہینے کو اگر غفلت میں گزار دیا یا دوسروں کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر نقصان اٹھایا، آپ لوگوں نے وظیفہ کرا، فائدہ نہیں ہوا، تو اللہ والوں اب اس چینل کو سبسکرائب کرو اور یہاں کی ویڈیو دیکھو اور دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو مستند وظیفے ملتے ہیں، ایسے وظیفے ملتے ہیں جو وجود رکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں، پہلے اپنی دعا کر لیں اچھی طریقے سے۔ اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو صدقہ کرنا ہے۔ جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں وہاں پر چینی کو ڈال دیں، کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، کسی کٹورے میں ڈال کے اوپر رکھ دیں، آپ کا عمل ہو جائے گا، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔